السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ ہمارے چاروں طرف خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت سوچ بہت کم ملتی ہے۔ رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نبھانے کے بجائے آزمانے لگے ہیں۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ آپ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول ہیں۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، بیکاز وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا دیر سے شروع کرتے ہیں، جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ دوست چہرے کو دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ رشتے جب آنسو پوجنے کی جگہ آنسو دینا شروع کر دیں تو سمجھ لو کہ رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ احساس کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، اور جو انسان بے حسی پر اتر آئے اس کے سامنے آپ اپنا دل نکال کر بھی رکھ دیں، اس کی بے حسی میں فرق نہیں آتا۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت ہی نہیں رہتی۔ جب سایہ دیوار سے اور باتیں اوقات سے اونچی لگے تو سمجھ لو سورج ڈوبنے والا ہے۔ وہ لوگ خاموشی پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور میں چوٹیں کھائی ہوں۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ تنقید کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں۔ نرم لہجہ سمجھا دیتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے کوئی اور اس کی تمنا کرتا ہے۔ موت انسان کی جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بنائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے جاؤ۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالے جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہو۔ آنسوؤں کا آنا اور نہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جہاں اچھی یادیں ہوگی وہاں قدرتی طور پر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مگر اس کے لیے کبھی نہیں روئیں جو آپ کی آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بنا سمندر پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنکھیں گیلے کیے بنا محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ اب محبت اللہ سے ہو یا انسان سے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو جہاں تمہیں بار بار صفائی نہ دینی پڑے۔
خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، اگر نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ اگر دکھ کا دریا عبور کرنا چاہتے ہو تو آنسوؤں کو جذب کرنا سیکھ لو۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف اور اذیت، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ رشتے بڑے عظیم نعمت ہوتے ہیں جن کی صرف حال پوچھ لینے سے طبیعت میں سدھار آ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔